بصرہ میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جو بڑا دولت مند اور مالدار تھا، لیکن خدا کی رضا دیکھیں کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر کار بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکا عطا فرمایا۔ انہوں نے بڑی محبت اور شوق سے اس کی پرورش کی اور اس پر بڑا پیسہ خرچ کیا۔ کچھ عرصے بعد اس بچے کا والد فوت ہو گیا۔ اب وہ بیٹا اپنی ماں کے زیر تربیت رہنے لگا۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو حسین و جمیل اور خوبصورتی میں مثال بن گیا۔ اس کی والدہ نے اسے فتنہ اور نظر بد سے بچانے کے لیے برقع پہنانا شروع کر دیا۔ تمام امراء اور بڑے بڑے لوگ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بے تاب ہونے لگے، اور پھر اس کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے پیش کیے، مگر اس کی والدہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروں گی جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو محال ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ المختصر یوں ہوا کہ ایک روز وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے کہیں جا رہی تھی۔ بصرہ کے علماء میں ایک ہستی تھی جن کا نام عبداللہ بن یزید تھا۔ وہ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے اور انہیں پند و نصیحت سے نواز رہے تھے، اور ان کے ارد گرد لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا جو ان کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس لڑکے کی والدہ نے جب دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا آؤ ہم بھی اس محفل میں شریک ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ اس عالم دین سے ہم کوئی ایسی بات سن لے جو ہمیں دونوں جہانوں میں کام دے۔ بیٹے نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ لہٰذا اس نے اپنا برقع ڈھیلا کیا اور خوب غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ ایک قاری صاحب نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے معمار کے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ واعظ نے اس آیت کی معنی وہ مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جو ہوا میں معلق ہوں گے، نہ تو ان کے نیچے کوئی ستون ہوگا اور نہ ہی اوپر کوئی زنجیر جس سے ان کو لٹکایا گیا ہو، بلکہ وہ بادلوں کی طرح ہوا میں معلق ہوں گے۔ جب اہل جنت انہیں دیکھیں گے تو وہ انہیں ستاروں کی مانند دکھیں گے۔ ان میں سے ہر بالا خانے کے 300 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے بالمقابل ہوگا۔ جب جنتی ان میں سے کسی بھی دروازے سے باہر دیکھیں گے تو انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ پھر ان میں سے ہر بالے خانے میں سرخ یاقوت کا بنا ہوا ایک تخت ہوگا، ہر تخت پر 70,000 نوری بستر بچھے ہوں گے جن کے اوپر رحمتوں کی برسات ہوگی۔ ہر تخت کے نیچے 4 نہریں جاری ہوں گی، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی اور ایک شراب طہور کی۔ اور ہر تخت پر ایسی حوریں ہوں گی جن کا سر والا حصہ کافور سے بنا ہوگا اور سینے کا حصہ عنبر سے، اور سینے سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ کستوری سے، اور گھٹنوں سے لے کر نیچے تک کا حصہ زعفران کا بنا ہوگا۔ اور ان میں سے ہر حور 70 حلیے زیب تن کیے ہوگی، جن میں سے ہر حلیے کا رنگ دوسرے سے علیحدہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک حور کی خدمت میں 70 کنیزیں ہوں گی جو ان کے بالوں کو سنوارنے میں لگی ہوں گی، اور اسی طرح ان کے ہاتھوں میں ساز ہوں گے جنہیں وہ بجائیں گی۔ اس لڑکے کی والدہ نے جب یہ سنا تو سوچنے لگی کہ بس یہی حور میرے بیٹے کے قابل ہے۔ وہ عورت مجمع سے اٹھی اور کہنے لگی،
اے امام المسلمین، یہ حوریں کس کو ملیں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کو جو ان کا حق مہر ادا کرے گا۔ اس نے پوچھا ان کا حق مہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن کو روزہ رکھنا اور راتوں کو جاگ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا اور کافر کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ سب شرائط منظور ہیں، میں اپنے بیٹے کی شادی اس حور کے ساتھ کروں گی۔ وہ وہاں سے فوراً گھر گئی اور 40,000 دینار لے کر آئی اور کہنے لگی اے امام المسلمین، یہ لے اور فقراء میں تقسیم کر دیں، مجھے یہ شادی منظور ہے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ اس دوران عبدالواحد بن یزید نے اعلان جنگ کر دیا اور اس کے لیے اس کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے ان سب کو جنگ کے لیے تیار کیا اور انہیں ضروری سامان مہیا کیا اور پھر لشکر کی روانگی کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ مقررہ دن سے پہلے پورے ملک میں جنگ کا شور مچ گیا اور ہر شہر میں منادی ہو گئی کہ مسلمانوں، اللہ کی جنت خرید لو اور اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی مدد کرو۔ اگر تم فاتح رہے تو تمہیں ثواب اور مال غنیمت ملے گا، اور اگر شہید ہو گئے تو اللہ کے دیدار اور جنت کا انعام ملے گا۔ لوگ جوک در جوک اکٹھے ہو گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے وہی لڑکا عربی گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس نے مکمل اسلحہ زیب تن کر رکھا تھا اور اس کی ماں نے اس کے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی۔ پھر اس کی ماں نے اسے الوداع کرتے ہوئے کہا بیٹا، میں تجھے اللہ کی امان میں سونپتی ہوں، خوب محنت کرنا تاکہ تو جلدی اپنی دلہن کے پاس پہنچ جائے۔ جب جنگ شروع ہونے لگی اور دشمن سامنے آ گیا تو مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لی اور اپنے دفاع کا جو بندوبست وہ کر سکتے تھے کر لیا۔ پھر دونوں طرف سے جنگجو نکلے اور اپنے ہنر آزمانے لگے۔ اسی دوران اسی لڑکے نے بھی اپنا نقاب اتارا، اپنا نیزہ سیدھا کیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ پہلے وہ آسمان کو دیکھتا اور پھر دشمن کو، اور پھر بڑی جرت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو آگے مت جا، کیونکہ تجھے جنگ کی باریکیوں کا علم نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تو کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں مال غنیمت اور لونڈیوں کو نہیں دیکھ رہا۔ میں نے پوچھا پھر تو کسے دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو ان 70,000 حوروں کو دیکھ رہا ہوں جن میں سے ہر ایک کے سر پر تاج ہے، اور وہ جنت کے کنارے پر کھڑی میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر میں تو روتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اور وہ جہاد میں مصروف رہا۔ جب دن خوب چڑھ گیا تو وہ بہت سے کفار کو واصل جہنم کرنے کے بعد پڑاؤ کی طرف واپس لوٹا اور آ کر کہنے لگا مجھے وہاں جانے میں کتنی دیر ہو گئی ہے، لہٰذا اس نے اپنا خود اتار دیا، نیزہ پھینک دیا اور تلوار لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گیا۔ وہ نعرہ تکبیر بلند کرتا اور تلوار کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیتا۔ پھر بہت سے کافر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے گرد گھیرا ڈال کر اس پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ اسی دوران اسے کاری ضرب لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو انہیں بڑا دکھ ہوا اور ہر طرف ایک شور سا مچ گیا۔ بہرحال دونوں جانب سے پے در پے حملے ہوتے رہے، اور پھر جب عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور دشمن کو شکست فاش ہو گئی۔ جب رات چھا گئی اور لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تو میں اٹھا اور مقتولوں کے درمیان اس کی لاش کو تلاش کرنے لگا، حتیٰ کہ مجھے خون اور مٹی میں
لت پت اس کی لاش نظر آ گئی۔ اس کے چہرے سے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی نورانی شعاعیں پھوٹ رہی تھی اور اس کے حلق سے خون بہہ رہا تھا اور اس خون میں کستوری کی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور ایک طرف لے جا کر دفنا دیا۔ بعد میں اس کی والدہ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے اس سے حوروں کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا کہنے لگا، امی جان، جب کفار نے مجھ پر قاری ضرب لگائی اور میں زمین پر گرا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سیدھا حوروں کی گود میں ہی گرا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔